صوفی سلام اللہ شاہ جنہیں تھردنی بادشاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ کی ولادت سن 1130 ہجری میں ہوئی اور وصال سن 1183 ہجری میں ہوا۔ آپ کا ایک مشہور حوالہ ہے، میرا جسم درگاہ جوگ شریف میں موجود ہے اور میری روح درگاہ تجل شریف میں موجود ہے۔ صوفی سلام اللہ شاہ کے والد کا نام عنایت اللہ شاہ شہید تھا۔ شاہ عنایت اللہ شہید کے ٹوٹل 3 بیٹے تھے۔ صوفی سلام اللہ شاہ ان میں سے سب سے کم عمر کے تھے۔ صوفی سلام اللہ شاہ صرف 6 ماہ کے تھے جب شاہ عنایت اللہ شہادت کو پہنچے۔ شہادت کی صبح اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے گئے اور انہوں نے صوفی سلام اللہ پر پگڑی رکھی اور اپنے گودڑی سے ڈھانپ لیا۔ صوفی سلام اللہ شاہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر 3 بار اللہ 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 بولے۔ اس کے بعد شاہ شہید فقیروں کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ سلام اللہ کی شادی کم عمر میں کروا دیں۔ شاہ عنایت اللہ کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ نے والدہ کی رشتہ داروں اور بعض اوقات کسی رہائش گاہ پر قیام کرتے رہے۔ وہ 15 یا 16 سال کی عمر میں تھے۔ اس عمر میں عربی زبان سیکھنا شروع کی۔ ایک بار فقیر نے میرپور کے دورے کے بعد شاہ شہید یعنی مینگھوال کے روحانی حیث سے ملاقات کی۔ اس فقیر نے صوفی سلام اللہ شاہ کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دیں۔ صوفی سلام اللہ کو اس انداز سے دیکھ فقیر مینگھوال بہت مایوس ہوئے۔ انہوں نے صوفی سلام اللہ شاہ کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ جیسے ہی فقیر نے پیغام پہنچایا، صوفی سلام اللہ شاہ نے اپنے بالوں کو کاٹا اور اپنے کپڑے جلا دیے اور درگاہ میں فقیروں سے پوچھا کہ شاہ شاہد کے شاگردوں میں سب سے زیادہ روحانی کون ہے؟ صوفی فقیر شاہ عبداللطیف کا بتایا گیا۔ صوفی سلام اللہ شاہ ان کی طرف گامزن ہوئے۔ شاہ عبداللطیف نے کہا کہ صاحب کریم نے آپ کی شادی اور پھر آپ کو روحانی راہ پر چلنے کا حکم دیا تھا، لیکن صوفی سلام اللہ شاہ راضی نہیں ہوئے اور پھر فقیر عبداللطیف نے وہ ساری ہدایات دی جو صوفی سلام اللہ نے ایک ہی رات میں سب سے آگے بڑھا دی۔ فقیر عبداللطیف حیرت زدہ تھا اور کہا، ہمیں ایک زندگی میں کیا حاصل ہوا جس نے آپ کو ایک ہی رات میں فتح حاصل کر لی؟ مرشد، جس ہستی نے آپ کو ایک رات میں اتنا کچھ عطا کیا ہے، اب آپ کی رہنمائی وہی کرے گا۔ صوفی سلام اللہ شاہ وہاں سے الوداع لیے واپس میران پور لوٹ گئے۔ یوں ہی زندگی کا سفر طویل گزرتا گیا اور آخر کار وہ داراوری نامی صحرا کے ٹیلے پر رک گئے جو تجل شریف سے 32 کلومیٹر کے مفاصلے پر موجود ہے۔ ان کے ساتھ تمام فقیر بھی موجود رہے۔ انہوں نے اس صحرا کے ٹیلے پر 12 سال گزارے۔ ان کی بہت سی کرامات ان کے فقیروں کے گزر بسر کے وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہیں۔ صوفی سلام اللہ نے اپنے فقیروں کے لیے جو کیا، صحرا میں صوفی سلام اللہ کے ساتھ رہے۔ انہوں نے خود 12 سال کھانے یا پینے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ دن رات ٹیلے پر رہے۔ بہت کم شاذ و نادر ہی سر اٹھا لیتے۔ آج اس ٹیلے پر تھردھنی بادشاہ کی یادگار تعمیر ہے۔ ان کا عرس ہر سال تجل شریف میں 25 اور 27 ذوالحج کو منایا جاتا ہے۔